السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ معاف کیجیے گا، کہیں آپ کو بھی کھانسی تنگ تو نہیں کر رہی؟ کھانسی ایک بہت عام میڈیکل پرابلم ہے اور آج ہم آپ سے اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ محترم دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھانسی کی اہم وجوہات کیا ہیں اور ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سی کھانسی عام سی کھانسی ہے جو چند دنوں میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اور کون سی کھانسی خطرناک ہو سکتی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کھانسی بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ درد اور بخار کی طرح یہ کسی بھی بیماری کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ ویسے تو وہ بیماریاں جن کی وجہ سے کھانسی ہو سکتی ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے، اور یہ نزلہ زکام جیسی عام بیماری سے لے کے خدا نخواستہ ٹی بی اور کینسر جیسی خطرناک بیماری میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کھانسی کی اہم ترین جو وجوہات ہیں وہ 8 ہیں، اس لیے ہم آپ سے ایک ایک کر کے ان 8 وجوہات اور ان میں کھانسی کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ اچھا دوستو، کھانسی کی جو سب سے عام اور کامن وجہ ہے وہ تو جو کامن نزلہ زکام اور فلو ہے یہی ہے۔ تو اکثر اوقات جو لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے وہ نزلہ زکام یا فلو کی وجہ سے ہو جاتی ہے، جس کی وجہ الرجی یا کوئی وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ یہ وائرل انفیکشن یا الرجی کی وجہ سے ان کے ناک، کان اور گلے میں سوزش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گلے میں خراش، گلے میں تھوڑا سا درد، ناک میں پانی آنا، ناک سٹفی ہو جاتا ہے، جیسے بھر کے بند ہو جاتا ہے، چھینکیں آنی شروع ہو جانی، اسی کے ساتھ ساتھ پھر آنکھوں کا سرخ ہو جانا، بعض اوقات آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، پھر ناک بند ہونے کی وجہ سے سر میں درد ہونا، اور اکثر نزلہ زکام اور فلو کے ساتھ کچھ نہ کچھ بخار بھی کھانسی کے ساتھ ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ بخار 99-100 تک ہوتا ہے، لیکن یہ بخار تیز بھی ہو سکتا ہے، یعنی 102-103 تک بھی جا سکتا ہے۔ فلو جو ہے وہ ایک اچھے بھلے نارمل آدمی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کریں جس کو فلو ہے، اس کے نزدیک بیٹھیں، اس کے ساتھ آپ کو سفر کرنا پڑ جائے یا اس کے گلاس میں پانی پی لیں، تو اس بات کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا فلو یا اس کا انفیکشن جو ہے وہ کیچ کر لیں گے۔ اور جیسے کہ اس کے بارے میں ایک لطیفہ ہی سمجھ لیجئے یا ایک کہاوت ہے نا کہ فلو جو ہے یہ وہ بیماری ہے جو 7 سے 10 دن میں خود ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ اس کو فقط 1 ہفتے کے اندر ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ فلو اصل میں ایک سیلف لیمیٹنگ بیماری ہوتی ہے اکثر اوقات، جس کا یعنی یہ کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کی مہربانی سے یہ انفیکشن خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ وائرل انفیکشن عام طور پہ 7 سے 14 دن کے اندر خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے کسی بہت لمبے چوڑے علاج کی عموماً ضرورت نہیں ہوتی، اور ایک ادروائز نارمل ہیلدی آدمی کو اگر فلو ہو جائے تو چند گھریلو ٹوٹکے، مثلاً قہوہ، جوشاندہ، تھوڑا سا ریسٹ کر لینا، فوڈ پہ تھوڑی سی توجہ دے لیں، کچھ چکن سوپ وغیرہ پی لیں، یا اگر علامت زیادہ ہے، تکلیف دہ ہے، بخار زیادہ ہو رہا ہے، گلے میں درد زیادہ ہے، تو تھوڑی سی درد کی، بخار کی دوائی، کھانسی کا سیرپ، اس قسم کی چیزوں کے علاوہ عام طور پہ مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، کھانسی کی دوسری اہم وجہ برونکائٹس اور نمونیا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ناک، کان، گلے میں جب انفیکشن ہوتا ہے تو بندے کو فلو ہو جاتا ہے، کیونکہ گلے میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہی انفیکشن نیچے اتر جائے اور سانس کی نالیوں کو متاثر کرنے لگے تو ہم اس کو برونکائٹس کہہ دیتے ہیں، اور اگر پورے کا پورا پھیپھڑا ہی متاثر ہو جائے تو اب یہ نمونیا ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرچہ عام طور پہ یہ وہی جراثیم ہوتے ہیں جو کہ فلو اور نزلہ زکام وغیرہ کاز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ جراثیم پھیپھڑے اور سانس کی نالیوں کو متاثر کرے تو پھر بیماری ایک حساب سے آپ کہیں کہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کو ہم برونکائٹس یا نمونیا کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں پھر کھانسی کے علاوہ بخار ہوتا ہے، لیکن اس بخار کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے سینے میں دائیں بائیں یا دونوں سائڈ پہ درد بھی ہے، اور اگر بیماری زیادہ شدت پکڑ لے تو پھر اس کو سانس لینے میں بھی دقت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور اس پیشنٹ کو شاید اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے۔ اچھا دوستو، جو تیسری اہم وجہ ہے کھانسی کی وہ دمہ ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں ان میں سانس کی بہت دقت ہوتی ہے، بلکہ ان کے سانس میں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو سانس لینے میں ویز پیدا ہوتی ہے، جس میں آواز پیدا کرتے ہیں کو
یہ دمے کی ٹپیکل پکچر ہے، لیکن سب میں ایسا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو ابتدائی قسم کا دمہ ہوتا ہے ان میں بعض اوقات کوئی بھی اور علامت نہیں ہوتی ہے، اور صرف جب جس چیز کی وجہ سے ان کو دمہ، کیونکہ دمہ ایک قسم کی الرجی ہے، ان کو وہ الرجی اور دمہ پیدا ہوتا ہے، اس میں اور کوئی بھی علامت ان کو نہیں آ رہی ہوتی ہے، علاوہ اس کے کہ ان کو کھانسی ہوتی ہے، اور وہ پریشان ہوتے ہیں مجھے کھانسی کیوں ہے۔ جب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کھانسی کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ جب ان کے سینے کا معائنہ کیا جاتا ہے تو سینہ بالکل نارمل ہوتا ہے، چیسٹ ایکس رے نارمل آتا ہے، اور بھی کوئی ایسی علامت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو دوستو، ایسی کھانسیاں جس کی کوئی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو، بندہ ادروائز نارمل ہو، چیسٹ ایکس رے، سینے کا معائنہ وغیرہ نارمل ہو، عموماً ثابت آخر کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو دمے کی وجہ سے شاید ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا کلو یہ ہوتا ہے کہ ایسی کھانسیاں عموماً سیزنل ہوتی ہیں یا کسی چیز سے متعلقہ ہوتی ہیں، کسی خاص موسم میں، مثال کے طور پہ تھریشنگ کے، یا جب گندم کی تھریشنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا جو دھواں اٹھتا ہے، کچھ لوگوں کو اس زمانے میں کھانسی شروع ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو تب کھانسی ہوتی ہے جب وہ کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جہاں بلی ہے مثال کے طور پہ، یا کبوتر لوگوں نے پالے ہوئے ہیں، یا ان کے گھر میں کوئی درخت ہے، جب وہ پھول دینے پہ آتا ہے تو ان 3-4 ہفتوں میں ان کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، یا پھر جب مثال کے طور پہ آم پہ بور آنے کا موسم آتا ہے آموں کے درخت پہ تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ کھانسی جس کی کوئی اور وجہ نہ مل رہی ہو، اور چھاتی کے معائنے پہ ڈاکٹر صاحب کو چھاتی بھی نارمل لگے، ایکس رے نارمل ہو، کوئی اور وجہ نظر نہ آ رہی ہو، لیکن کھانسی سیزنل ہو، کسی خاص موسم، خاص جگہ، خاص واقعے کے ساتھ مرتب ہو، تو عام طور پہ وہ دمے کی کھانسی ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے، اور چند معمولی احتیاطوں اور بنیادی سی دوائی کے ساتھ عام طور پہ وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوستو، کھانسی کی جو چوتھی وجہ ہے وہ کچھ ادویات ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو ایک لمبی فہرست ہے ان ادویات کی جو کہ کھانسی پیدا کر سکتی ہیں، لیکن سب سے عام دوائی جس کی وجہ سے کھانسی پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے بھی بڑی اچھی دوائی، ادروائز بلڈ پریشر کے کنٹرول میں بہت استعمال ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کھانسی، خشک کھانسی پیدا ہو جاتی ہے کچھ لوگوں میں، اور یہ کھانسی اس وقت تک پھر ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوائی بند نہ کر دی جائے۔ یہ وہ دوائیاں ہیں جو بلڈ پریشر کی مریضوں کو دی جاتی ہیں، اور اس میں سے سب سے اہم اور سب سے کامن استعمال ہونے والی دوائی کیپٹوپریل ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو سسٹر دوائیاں، اسے ملتی جلتی دوائیاں، مثال طور پہ انالاپریل، لیزینوپریل وغیرہ بھی کھانسی کاز کر سکتی ہیں، کھانسی کی وجہ بن سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم کیپٹوپریل ہے۔ تو ان تمام جو یہ بہنیں ہیں، ایک ہی جیسی ملتی جلتی دوائیاں، ان کی سب سے اہم پہچان یہ ہے کہ ان کے آخر میں پرل آتا ہے، PRIL، جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا۔ تو اب اس کا کلو تب ملتا ہے جب مریض تھوڑا سا غور کرتا ہے، یا ڈاکٹر صاحب غور کرتے ہیں کہ یہ کھانسی تب سے شروع ہوئی ہے جب سے یہ نئی دوائی شروع کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب پھر دوائیوں کا نئے سرے سے معائنہ کیا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب سے بلڈ پریشر کی نئی دوائی شروع کی گئی ہے تو مریض کو کھانسی شروع ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوائی اس مریض کے لیے موافق نہیں ہے۔ تو اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کی انشاءاللہ دوائی جیسے ہی چینج کریں گے، چند ہی دنوں میں یہ کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی ایک اہم وجہ جو کھانسی کی ہے یہ بچوں میں ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا بچوں کی سانس کی نالی میں چلا جانا۔ ہونے کو تو یہ ایڈلٹس میں، بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ 1 سال سے لے کے 5 سے 7 سال کے بچوں میں یہ بہت کامن ہے، کیونکہ بچہ پہ بتا بھی نہیں سکتا، بچوں کو ویسے سمجھ بھی نہیں آتی، اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی مونگ پھلی کا دانہ، چھالیا، سونف، چھوٹا سا ٹوائے، پلاسٹک کا پیس، کوئی چھوٹا سا کیل، پین کی کیپ، تو منہ میں جب وہ رکھتے ہیں تو بچہ جب اندر سے ایسے کر کے سانس لیتا ہے تو سانس کے ساتھ اس کی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ اب اگر یہ فورن باڈی جو باہر سے اندر اس کے سانس کی نالی میں گئی ہے، اگر اس کا سائز بڑا ہے، پھر تو بہت ایک سڈن جو ہے نا زندگی موت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، بچہ نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی سانس میں بے تحاشا دقت پیدا ہو جاتی ہے اور کھانسی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی باقی علامتیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ وہ تو پیرنٹس کو فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور وہ بچے کو اٹھا کے اسپتال دوڑتے ہیں۔ لیکن اگر وہ فورن باڈی، وہ چیز جو بچے کی سانس کی نالی میں گئی ہے، نسبتاً چھوٹے سائز کی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ بچے کی سانس کی نالی میں رکاوٹ تو نہیں کرتی، لیکن وہ نالی کے اندر پڑی ہے،
اور جب بچہ ہلتا ہے، دائیں بائیں کروٹ بدلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دوڑتا ہے، تو سانس کی نالی میں جب ہلتی ہے اور سانس کی نالی کی دیوار کو ٹچ کرتی ہے تو بچے کو فوراً کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اور یہ کھانسی خصوصاً اس میں ایک اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کھانسی سڈنلی شروع ہوتی ہے، جیسے ہی بچے کی سانس کی نالی میں فوراً باڈی گئی ہے اس کو کھانسی شروع ہو جائے گی۔ ماں کے بتائے گی کہ بچہ بالکل ٹھیک تھا، میں تو کچن میں اس کا دودھ بنانے گئی ہوں، جب واپس آئی ہوں تو یہ وائلنٹلی کھانس رہا تھا، اور وہ دن اور آج کا دن اس نے کھانسی بند ہی نہیں کی ہے۔ حالانکہ کچھ ہوا نہیں، کسی اور بچے کو گھر میں فلو نہیں، کھانسی نہیں، لیکن اب یہ نہ سوتا ہے نہ بیٹھتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو بھی کھانسی ہوتی ہے، کروٹ بدلتا ہے تب بھی کھانسی ہوتی ہے، ہنستا ہے تو بھی کھانسی ہوتی ہے، بھاگتا دوڑتا ہے تو بھی کھانسی ہوتی ہے۔ ایسی کھانسی جو بچوں میں ان ایکسپلینڈ ہو، سمجھ نہ آئی ہو، اور ایک دم شروع ہوئی ہو اور شروع ہونے کے بعد بھی ختم ہی نہ ہو رہی ہو، اور ڈرائی ہو، اریٹیٹ کرنے والی کھانسی ہو، اس کا قوی امکان ہوتا ہے کہ اس بچے کی سانس کی نالی میں تو کہیں کچھ نہیں چلا گیا، اس بچے کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ وہ پھر مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے یہ بات کنفرم کریں گے کہ کیا ایسا امکان ہے کہ اس کی سانس کی نالی میں کچھ چیز چلی گئی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کو نکالنے کا کوئی اہتمام کیا جائے گا۔ اچھا دوستو، چھٹے نمبر پہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کھانسی ہمیشہ پھیپھڑے کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، کھانسی بعض اوقات دل کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دل کی کمزوری یا دل کا ویلو خراب ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ دل کی کمزوری کی اہم ترین وجہ تو ہارٹ اٹیک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جانور کے پھیپھڑے تو دیکھے ہوں گے، بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں، جیسے فوم کا یا سپونج کا ایک پیس ہوتا ہے، تو سپونج کا ایک پیس بالکل ہلکا ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی ہوا ہوتی ہے، پھیپھڑے میں بھی ہوا ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اسی سپونج کے پیس کو پانی میں بھگو لیں تو یہ بالکل ہیوی ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ پورے جسم سے خون صاف ہونے کے لیے پھیپھڑے میں آتا ہے، پھیپھڑے اس کو صاف کر کے دل میں بھیج دیتا ہے، اور دل اس کو پورے جسم میں پمپ کر دیتا ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ دل کمزور ہو جائے، جیسا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا پھر دل کا ویلو خراب ہو، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھیپھڑا تو خون بھیجنے کی کوشش کرتا ہے دل میں، دل اس کو آگے وصول نہیں کرتا کیونکہ دل کمزور ہوتا ہے، تو وہ سارا خون پھیپھڑے میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھیپھڑا خون کی وجہ سے ہیوی ہو جاتا ہے، بالکل ویسے جیسے فوم پانی میں بھیگ کے ہیوی ہو جاتا ہے، اور یہ ہیوی پھیپھڑا جس میں بہت سارا خون اکٹھا ہو گیا ہو، اس میں سے پانی رسنے سمنے لگتا ہے، اور یہ پانی پھیپھڑے کی نالیوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، تو یہ نالیوں میں پانی نالیوں کو اریٹیٹ کرتا ہے اور کھانسی کی وجہ بنتا ہے۔ تو دل کی بیماری کی وجہ سے جو کھانسی پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ مریضوں کو کھانسی، یہ دل والی کھانسی تب ہوتی ہے جب وہ سیدھا لیٹتے ہیں، جیسے ہی لیٹے گا مریض اس کو کھانسی شروع ہو جائے گی، اور بعض اوقات اس کا سانس بھی ساتھ میں تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ مریض اٹھ کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کی کھانسی کسی حد تک بہتر ہو جاتی ہے، سانس بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے مریض ساری رات بعض اوقات بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات تو بلکہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے سامنے وہ تکیے کا ڈھیر بنا لیتے ہیں، اور اس کے آگے ایسے ہاتھ رکھ کے ساری رات اسی طریقے سے سوتے ہیں، اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہے جب بیماری بہت بڑھ جائے۔ بیماری کی ابتدائی سٹیج میں وہ صرف یہی بات رپورٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کو آ کے کہ جی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پتہ نہیں دیکھیں مجھے کیا ہو گیا، کہ جیسے ہی میں لیٹتا ہوں مجھے کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ کھانسی جو لیٹنے پہ ہو اور بیٹھنے پہ بہتر ہو جائے، عام طور پہ دل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوستو، کھانسی کی 7ویں وجہ ٹی بی ہے، اور ہمارے ملک میں یہ ایک بہت اہم وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ٹی بی بہت زیادہ ہے بدقسمتی سے، اور ٹی بی ایک چھوت کی بیماری ہے، یعنی یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ وہ کون سی کھانسی ہے، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانسی ہوئی ہے، جن میں ٹی بی کا خدشہ ہے، تاکہ ان میں جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ تو دوستو، وہ تمام لوگ جن میں کھانسی پرانی ہو جائے، پرانی کا مطلب ہے کہ 6 ہفتے سے زیادہ ہو جائے کھانسی، کوئی بھی کھانسی دوستو 6 ہفتے سے زیادہ نہیں رہنی چاہیے۔ 6 ہفتے سے زیادہ رہنے والی ہر کھانسی خطرناک ہے، اور ڈاکٹر سے اس کے بارے میں رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹی بی کے مریض میں کھانسی کے ساتھ ساتھ جو پرانی ہوتی ہے، 6 ہفتے سے زیادہ ہو گئی ہوتی ہے، عموماً وہ بتائے گے آپ کو کہ ان کے بلغم میں خون آتا ہے، پھر ان کو کمزوری ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ ویٹ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہمارا وزن گرتا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو ہلکا بخار 99 100 بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پہ یہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے
کہ ان کی فیملی میں کسی اور بندے میں بھی ہسٹری ہوتی ہے کہ اس کو ٹی بی ہوئی ہوتی ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ انہوں نے اسی سے ہی ٹی بی کا یہ مرض پکڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، ایسے تمام لوگوں میں جس میں کھانسی 6 ہفتے یا اس سے زیادہ پرانی ہو، کھانسی کے ساتھ بلغم خون آ رہا ہو، مریض کا وزن جو ہے نا وہ گرتا جا رہا ہو، مریض کمزور ہونا شروع ہو جائے، اس کو ہلکا بخار رہنا شروع ہو جائے، تو اس لیے اس مریض میں اس بات کا شبہ ہونا چاہیے پیدا کہ ان کو ٹی بی ہو سکتی ہے، اور آپ ان کو جلدی ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائیں، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس اس لیے بھی لے جائیں کہ ان کے ٹی بی کی مرض کی تشخیص جلدی ہو جائے، اس سے پہلے کہ ان کے پھیپھڑے کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے، ان کا علاج ہو، کیونکہ ٹی بی الحمدللہ 100% قابل علاج مرض ہے۔ تو ایک تو اس لیے جلدی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے تاکہ مریض کا ابتدائی سٹیج میں علاج ہو جائے اور وہ خیر سے اللہ کی مہربانی سے بالکل بھلا چنگا ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ ٹی بی چھوت کی مرض ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیلے کرتے ہوئے دیر میں کہ اچھا آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، ہفتے مہینے گزر جائیں، مریض کی مرض بھی بہت بڑھ جائے اور اس درمیان مریض اپنی مرض اس گھر میں رہنے والے کئی اور لوگوں کو لگا دے، اس بات کا امکان ہے۔ اس لیے ان مریضوں کو جلدی ڈاکٹر کے پاس یا اسپتال لے جانا چاہیے۔ دوستو، کھانسی کی 8ویں اور سب سے خطرناک وجہ پھیپھڑے کا کینسر ہے۔ ویسے تو یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کامن اور سب سے زیادہ اس کا جو شکار ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو 40-45 سال کے ہیں اور جو یا تو سگریٹ پیتے ہیں یا ماضی میں پیتے رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے تمام لوگوں میں جن میں سگریٹ پینے کی ہسٹری ہو، ان کی عمر 40 سال یا اس سے اوپر ہو، اور اس کے ساتھ ان کی کھانسی ختم نہ ہو رہی ہو اور اس کو 6 ہفتے یا اس سے زیادہ ہو گئے ہوں، کھانسی پرانی ہو گئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ ان کو چند اور علامتیں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کینسر کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ یعنی ٹی بی کی طرح ان لوگوں کے بھی بلغم خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اپنا ویٹ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بات ان میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بعض اوقات کمپلین کرتے ہیں، اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ایک سائڈ پہ یا دوسری سائڈ میں چھاتی میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، ان کو سانس چڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور ایک اسپیسیفک علامت جو ان میں پیدا ہوتی ہے بعض اوقات جب کینسر پھیل جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا، میں آواز خراب ہونے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہلکے پھلکے فلو وغیرہ میں بھی آواز تھوڑی بہت خراب ہو جاتی ہے نا، تو فون اگر آپ کسی کو کریں اور خدا نخواستہ آپ کو فلو ہو تو وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ جی آپ کا گلا خراب ہے، فلو ہوا ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں کی آواز بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ اپنا نام ایسے بتاتے ہیں کہ جی میرا نام ڈاکٹر افتخار ہے، تو جب آواز بیٹھ جائے گی تو ویسے بولیں گے میرا نام ڈاکٹر افتخار ہے۔ اگر اس قسم کی چیز ہو جائے تو یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2-3 علامتیں ٹی بی اور کینسر میں کامن ہیں، اس لیے بعض کا ڈاکٹروں سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ وہ ہر بندے کو، کیونکہ ٹی بی زیادہ کامن ہے، کینسر کم کامن ہے، تو زیادہ ڈیٹیل میں تشخیص کیے بغیر بعض کا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ مریض کو ٹی بی ہی کی دوائی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے مریض میں اس قسم کی خطرناک علامتیں پائی جا رہی ہیں یا آپ کے مریض کو ٹی بی کی دوائی شروع کی گئی ہے، آپ نے 4 ہفتے 6 ہفتے 8 ہفتے آپ کے مریض نے ٹی بی کی دوائی کھا لی ہے لیکن وہ امپروو نہیں ہو رہا، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب خدا نخواستہ کوئی اس سے زیادہ خطرے کی بات تو نہیں ہے، کیا اس بارے میں بھی آپ غور کر رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے وہ کھانسیاں جو 6 ہفتے سے زیادہ رہیں، 45 سال سے اوپر عمر کے سموکرز میں، سگریٹ پینے والے افراد میں ہوئی ہوں، اور وہ بندہ یہ کہے کہ مجھے بلغم میں خون بھی آیا ہے، میرا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے، ساتھ میں وہ ایک سائڈ یا دوسری سائڈ پہ سینے میں درد کی کمپلین کرے، شکایت کرے، اور خدا نخواستہ اگر اس کی آواز بیٹھ گئی ہو اور اس کو سانس چڑھنا شروع ہو جائے تو اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ کینسر ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ وہ 8 اہم ترین وجوہات ہیں جن میں کھانسی ہو سکتی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان میں سے ہر بیماری میں کس قسم کی کھانسی ہوتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کھانسی ہو ہی جائے، اب وہ کیا کرے؟ کون سی کھانسی ایسی ہے جس پہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس بات کی امید رکھے کہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور کون سی کھانسی ایسی ہے جس کے لیے اس کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے؟ تو دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جن لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے ان کو ہم 3 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو ادروائز بالکل ہیلدی صحت مند ہیں, ان کو کوئی اور خاص بیماری نہیں ہے, بالکل بھلی چنگی زندگی گزار رہے تھے, اور ان کو ابھی کھانسی ہوئی ہے چند دن پہلے, 2 4 5 دن کی ہسٹری ہے ان کی کھانسی کی, اور پہلے ان کو کوئی خاص پرانا مرض نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ ان کو کھانسی کے ساتھ جو 4 ممکنہ خطرناک علامات ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے. وہ 4 ممکنہ خطرناک علامات کون سی ہیں جو کھانسی کو خطرناک بنا دیتی ہیں؟ وہ ہے کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون آنا, یا کھانسی کے ساتھ سینے میں چھاتی میں ایک سائڈ یا دوسری سائڈ پہ درد ہونا, کھانسی کے ساتھ سانس کا چڑھنا شروع ہو جانا, یا کھانسی کے ساتھ آواز کا بیٹھ جانا. یہ ہیں 4 علامات جو اگر کھانسی میں سے ان میں سے کوئی بھی علامت مل جائے تو کھانسی کو خطرناک بنا دے گی. تو اس لیے پہلا گروہ وہ ہے جن میں نہ تو ان 4 میں سے کوئی خطرناک علامت ہے, کھانسی بھی صرف چند ہی دن پہلے ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ادروائز وہ بالکل ہیلدی ہے. یہ وہ گروپ ہے جس میں عام طور پہ انشاءاللہ یہ کھانسی عام نزلہ زکام فلو یا چھوٹی موٹی برونکائٹس کی وجہ سے ہی ہے, اور یہ انشاءاللہ اپنے ٹائم کے ساتھ تھوڑی سی دوائی, تھوڑے سے ٹوٹکے, جیسے میں نے بتایا جوشاندہ چائے میں یا دودھ میں شہد ملا کے گرم کر کے پی لینا, اپنی خوراک کا خیال رکھنا, چند دن آرام کر لینا, اگر علامات زیادہ شدید ہیں تو بخار یا درد وغیرہ کے لیے تھوڑی بہت یا کھانسی کا سرپ وغیرہ لے لینا, اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اس کھانسی کو 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو اس پہ بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے 90% لوگوں کو اسی قسم کی کھانسی ہوتی ہے, اور یہ انشاءاللہ آنے والے ہفتہ 10 دن 12 دن 14 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, جو دوسرا گروہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں بھی کھانسی پرانی نہیں ہے. ان میں بھی گروپ نمبر 1 کی طرح جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے, کھانسی ابھی 2 4 8 10 12 دن کی ہی کھانسی ہے, اور ان میں بھی 4 خطرناک علامات میں سے الحمدللہ کوئی نہیں ہے. یعنی نہ تو ان کو کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون آتا ہے, نہ کھانسی کے ساتھ سینے میں درد ہوتا ہے, نہ کھانسی کے ساتھ بہت زیادہ سانس چڑھ رہا ہے, اور نہ ہی ان کی آواز بیٹھی ہے کھانسی کے ساتھ. تو یہ بھی تھوڑی ڈیوریشن کی کھانسی ہے ان کو, اور ساتھ میں ان میں کوئی خطرناک علامت بھی نہیں ہے. لیکن ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ گروہ ہے جس میں قوت مدافعت کسی وجہ سے کم ہے. دیکھیں, پہلے گروہ میں لوگ ادروائز بالکل نارمل اینڈ ہیلدی تھے, ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو. اس گروہ میں کھانسی ان میں بھی پرانی نہیں ہے, ان میں بھی وہ 4 خطرناک علامات نہیں ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کی قوت مدافعت کم ہے, اور اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ جو معمولی سا چیسٹ انفیکشن, معمولی سی برونکائٹس ہے, یہ کہیں زیادہ بڑھ نہ جائے, کیونکہ قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے ان میں بیماری تیزی سے آگے بڑھتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمر یا تو 60 سال سے اوپر ہے, یا ان کو شوگر وغیرہ جیسا کوئی پرانا مرض ہے, خاص طور پہ اگر شوگر کنٹرول میں بھی نہ ہو ان کی. تیسری بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ڈائلیسس پہ ہیں, جن کے گردوں کی صفائی باقاعدگی سے ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ مشین پہ ڈال کے کرنی پڑتی ہے, یا یہ ہے کہ جن کے کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے تو وہ ایسی دوائیاں لے رہی ہوتے ہیں جن سے ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے, یا خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کینسر ہے اور وہ کیمو تھراپی وغیرہ کے عمل میں سے گزر رہے ہیں تو ان میں بھی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے. اگر کسی کا تازہ آپریشن ہوا ہے یا وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے, ان میں بھی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. اور وہ تمام لوگ جو اپنی کسی اور مسئلے کی وجہ سے اسٹیرائڈ والی دوائیاں لے رہے ہیں, یہ وہ گروہ ہے جن میں ایک مرتبہ پھر کھانسی لمبی نہیں ہوئی ہے, 10-12 دن سے زیادہ لمبی کھانسی نہیں ہے, عام طور پہ 2-3 دن کی کھانسی ہے, اور اس میں وہ 4 خطرناک علامات, یعنی کہ کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون آنا, سینے میں درد ہونا, سانس کا بہت زیادہ چڑھنا شروع ہو جانا, یا آواز کا بیٹھ جانا, وہ بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ان میں قوت مدافعت کم ہے, اس لیے ہم اس گروہ کو بھی کہتے ہیں, اس کو ایڈوائز کرتے ہیں, ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ذرا جلدی رابطہ کر لے. اللہ نے چاہا تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, لیکن ان کی قوت مدافعت میں کمی کی وجہ سے اکثر ڈاکٹر صاحبان ان کو اینٹی بائیوٹک جلدی شروع کرانا چاہیں گے تاکہ چھوٹا کام بڑا نہ ہو جائے. اچھا, ان 2 گروہوں کے مقابلے میں جو تیسرا گروہ ہے, ان کی کھانسی ذرا خطرناک والی کھانسی ہو سکتی ہے. ان کو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. اس گروہ میں بھلا کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ دوستو, اس گروہ میں وہ لوگ آتے ہیں جن کی کھانسی لمبی ہو گئی ہے,
یعنی وہ تمام لوگ جن کی کھانسی 6 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، کھانسی کو 6 ہفتے سے اوپر نہیں جانا چاہیے، ویسے تو 2 ہفتے سے اوپر نہیں جانا چاہیے، لیکن 6 ہفتے بالکل، 1.5 مہینہ بالکل ایک کٹ آف پوائنٹ ہے۔ اگر 6 ہفتے سے ہو گئے ہیں اور کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو پلیز برائے کرم فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے تاکہ وہ آگے تشخیص کرنے کی کوشش کریں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ دوسرا، وہ لوگ جو کہ سموکرز ہیں، اچھا جو سگریٹ پیتے ہیں نا ان کو کھانسی تھوڑی بہت رہتی ہے، لیکن ان کا ایک خاص فکس پیٹرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا ان کی خاص کھانسی، مخصوص کھانسی ہوتی ہے، لوگ پہچان لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ان کی بیگم پہچان لیتی ہے کہ دیکھیں جی صاحب گھر آ گئے ہیں، وہ کھانستے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آئیں گے صبح اٹھیں گے ایک خاص قسم کی کھانسی کریں گے، بلغم صاف کریں گے، پھر ان کی چیسٹ صاف ہو جائے گی، اور پھر واش روم جائیں گے تو پھر کھانسی کریں گے۔ ان کی خاص پیٹرن ہے کھانسی کا جس کو وہ بھی پہچانتے ہیں، ان کے گھر والے بھی پہچانتے ہیں۔ لیکن اگر سموکر کی کھانسی میں پیٹرن کی تبدیلی آ جائے، ان کی آواز، کھانسی کی آواز تبدیل ہو جائے، کھانسی کی شدت تبدیل ہو جائے، کھانسی کے ٹائمنگ تبدیل ہو جائے، کھانسی جو ہے وہ طویل ہو جائے، کھانسی میں کوئی نئی علامت شامل ہو جائے، تو یہ بھی ایک خطرے کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسرے وہ لوگ ہیں جن میں ان 4 میں سے کوئی ایک خطرناک علامت ہو کھانسی کے ساتھ، جو ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر وہ تمام لوگ جن کو کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون آتا ہے یا کھانسی کے ساتھ ان کے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے ایک سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ یا دونوں سائڈ پہ، یا ان کو کھانسی کے ساتھ سانس چڑھنا شروع ہو گیا ہے یا کھانسی کے ساتھ ان کی آواز بیٹھ گئی ہے، یہ کھانسی اچھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کون سی 3 کھانسیاں جو اچھی نہیں ہیں۔ ہر وہ کھانسی جو لمبی ہو گئی ہے، 6 ہفتے سے آگے چلی گئی ہے، ہر وہ کھانسی سموکر کے اندر، ان کی ایک نارمل کھانسی ہوتی ہے لیکن اب اس نے اپنا پیٹرن چینج کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر وہ کھانسی جس میں سے 4 خطرناک علامت میں سے کوئی بھی ایک علامت ظاہر ہو گئی ہے، تو یہ وہ گروہ ہے جس کو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تاکہ ڈاکٹر صاحب ان کی مناسب تشخیص، جو بھی ضروری ٹیسٹ ہیں وہ کریں اور دیکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو کسی علاج کی یا لمبی توجہ کی ضرورت ہے، خدا نخواستہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو کھانسی کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو لاگ جو ہے یہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کھانسی کی 8 اہم وجوہات کون سی ہیں اور ہر وجہ میں کس کس قسم کی کھانسی ہوتی ہے اور کون سی کھانسیاں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو جلد یا فوراً ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب آخر میں کیونکہ چند دنوں میں رمضان کی آمد ہے، اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آپ کے لیے رمضان کو مد نظر رکھ کے جو اگلی ویڈیو کی 2 ویڈیوز کی ایک سیریز پیش کر رہے ہیں، اس میں سے پہلی ویڈیو انشاءاللہ 2-3-4 دن میں ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے، وہ ہے کہ رمضان میں کیا کھائیں، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے نا۔ اور اس کے چند ہی دن کے بعد ہم ایک اور ویڈیو اپلوڈ کریں گے کہ شوگر کے مریض روزہ کیسے رکھیں۔ تو امید ہے کہ یہ 2 ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئیں گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی قسم کی دلچسپ معلوماتی جو ویڈیوز ہیں ان کو ریگولرلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آلریڈی چینل پہ بہت ساری ویڈیوز آپ کی پسند کے لیے موجود ہیں۔ اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوراً اطلاع آ جائے۔ اور ہم آپ کے اور آپ کے تمام گھر والوں کے لیے اللہ سے صحت کے متمنی ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔